بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 16ویں تراویح مکمل کی۔ دیکھو، سورہ انفال ختم ہونے کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے 10ویں پارے میں، اور بعض علماء بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ جو ہے یہ الگ سے کوئی صورت نہیں ہے، یہ سورہ انفال کا ہی ایک حصہ ہے، اور سورہ توبہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے سال حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ایک جماعت کو بھیجا، تب یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی شروع کی جو 40 آیتیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے کر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف بھیجا، بولے جاؤ جا کے یہ عرفہ کے میدان میں سنا دینا۔ اور وہ آیتیں تھی اس کے اندر سورہ توبہ میں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سب مشرکین سے متعلق، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ حج خالی مسلمان نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر تو ابھی اگلا سال جو تھا اس میں اللہ کے نبی نے حج کیا تھا، یہ تو پہلا سال تھا جب حج فرض ہوا تھا، ورنہ تو مشرکین ہی حج کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرفات کے میدان میں جا کر وہ 40 آیتیں سنائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تم کو امیر بنا کر بھیجا ہے تو تم لشکر کو سنبھالو، بولے نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے صرف یہ 40 آیتیں سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں حضرت علی نے وہ 40 آیتیں، جس کے اندر خاص طور پہ مشرکین کے لیے پرماننٹلی یہ حکم تھا کہ اے مشرکین، یہ حج اب تمہارا آخری حج ہے، اس کے بعد اب قیامت تک تم لوگ حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکو گے، اب اس کے بعد آنا مت تم لوگ حج کے لیے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج 1450 سال ہو چکے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد میں حدود حرم سے مشرکین کو باہر کیا گیا، تو تب سے لے کے آج تک کسی بھی مشرک کی ہمت نہیں ہے کہ وہ حرم کی حدود میں داخل ہو سکے، کوئی بھی داخل ہونے کی آج ہمت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہم لوگ جب جدہ سے بڑھتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو ایک گیٹ آتا ہے، وہاں پہ باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمس ناٹ الاؤڈ، اس کے آگے جو مسلمان نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے، اس لیے پوری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے باضابطہ، ہر پیسنجر کا جو ہے پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی آپ کی گاڑی کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں پر۔ تو یہ 40 آیتیں اس وقت نازل ہوئی، اور اب پھر آگے جو ہے میرے محترم دوستو، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا پورا واقعہ ہے وہ اس کے آگے کے رکوع میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، یہ جو پورا رکوع ہے اس کے اندر آگے اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو رکوع ہے یہ تو غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہوا، لیکن اس میں یہ جو آیت ہے اللہ نے صحابہ کو یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں تمہاری مدد و نصرت کرنے والا ہے، گھبراؤ مت، ڈرو مت، کیونکہ تبوک کا موقع ایسا تھا، باغات پورے پکے پکائے ہوئے تھے، لوگ گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، ہم نے جانا نہیں جانا، نکلنا نہیں نکلنا، تو ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی تمہاری مدد کریں گے۔ جیسا کہ اللہ نے مدد کیا ماضی میں بھی، وہ یاد دلایا اللہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کیوں کرنا پڑی اور ہجرت کا واقعہ کیسے رونما ہوا۔ نبوت مل کے آپ کو 10 سال ہو چکے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکہ والوں نے آپ کا جینا مشکل کر دیا۔ آپ کے چچا
حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا رجب سن 10 نبوی میں، 2 مہینے بعد رمضان سن 10 نبوی میں آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 بڑے بڑے سہارے نبوت کے 10ویں سال میں آپ کے سر سے اڑ گئے، اسی لیے یہ سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ مشرکین نے دیکھا اب تو آپ نہتے ہو گئے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ جب حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک ان کی سرپرستی تھی، ان کی شفقت تھی، تو مشرکین میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک بات ابھی حضرت ابو طالب کا ذکر چھڑ گیا تو میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ایک صاحب نے تو میرے سے بات چیت بند کر دی ہے یہ مسئلے کو لے کر۔ ہاں بیچارہ بیوپاری آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، اس کے کام کا ہے بھی نہیں ہے مسئلہ، اس لیے میں نے اس کو آج تک جواب نہیں دیا۔ بولے مولانا وہ حضرت ابو طالب جو ہے مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، کلمہ تو انہوں نے پڑھے نہیں تھے، پھر وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ ارے اپنے کو کیا کرنے کا ہے؟ قیامت میں اپنے سے ان کے بارے میں سوال ہوگا بھائی۔ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ اپنے بارے میں۔ 1 بار 2 بار 3 4 بار ہو گیا، اس کے بعد سے انہوں نے بات ہی بند کر دی ہے۔ وہ ملے میں سلام کروں تو دوسری طرف منہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ارے میں بولا بھائی کیا بات ہے، کیوں ناراضگی؟ بولے یار تم ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، اتنے ٹینشن میں آ گئے وہ یہ سوال کو لے کے۔ میں بولا ایک آدھا ہارٹ گیٹ بیٹھ گیا تو میرے نام پہ بل پھٹیں گا، اس کے لیے ان کو بولا ذرا صبر رکھو، جمعہ کے دن ایک آدھے بیان میں ڈیٹیل میں اس کو بتانا پڑے گا، نہیں تو رمضان کی تفسیر میں ویسا نہیں بتا سکتے، مختصر انداز میں۔ حضرت ابو طالب جو ہے میرے محترم دوستو، ان کے بارے میں آپ کو ایک بھی روایت ایسی نہیں ملیں گی کہ انہوں نے شرک کیا ہو۔ کیا کیا ہو انہوں نے؟ ایک بھی روایت آپ کو نہیں ملیں گی کہ حضرت ابو طالب نے کسی بت کے سامنے پرستش کی ہو، یا کسی بت کو خدا کہا ہو، یا کسی بت کو خدا مان، ایک بھی روایت آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو حضرت ابو طالب نے پوری زندگی کے اندر جب اللہ کا حکم نہیں توڑا، انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی اور اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت کرتے رہے، اور انہی کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہم کچھ بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں بول سکتے ہیں۔ اور یہ جو روایتیں ملتی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں قیامت میں، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں۔ کیسی روایتیں ہیں بھائی؟ ایک دم ضعیف روایتیں ہیں، بلکہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان روایتوں کو موضوع یعنی گھڑا ہوا کہا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ ہاں یہ سب ایسی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں بولے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، ابھی حضرت ابو طالب کا ذکر نکل گیا اس لیے بتا رہا ہوں، ہم نے ان کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے۔ کیسا رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہے ان کے، اللہ کے نبی کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ایک بھی روایت جب ہم کو ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے شرک کیا ہے، کسی بت کی پرستش کی ہے، کسی بت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں ان کے بارے میں کچھ بول کر اپنا ایمان خراب کرے؟ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو 2 انتقال ہو گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی معمولی عورت نہیں تھی، مکے کے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وزن تھا ان کا اور ان کے قبیلے کا، لیکن جب 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا، اب تو اللہ کے نبی کی حالت ایسی ہو گئی کہ اگر ایک غلام بھی اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا نعوذ باللہ، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے اب ایک نیا پلان، سب پورے بیٹھے، پوری مجلس، ایک نیا انہوں نے جو ہے ریزولوشن پاس کیا کہ بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری سے باہر نکال دیا جائے، خاندان سے نکال دو ان کو، بنو ہاشم سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک بل پاس کیا اور باضابطہ اس کو لکھ کر مکے میں حرم شریف میں لٹکایا
کہ اب یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے ان کا برادری خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اگر کسی نے قتل بھی کر دیا نعوذ باللہ تو ہم کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو کنڈیشن تھی میرے محترم دوستو، آپ سوچو، وہ قبائلی زمانہ تھا، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی قبیلے سے باہر ہو گیا، اس کے بعد ایک غلام بھی اگر اس کو قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا تھا۔ اللہ کے نبی کی ایسی حالت تھی، آپ اکیلے ہو گئے، نہتے ہو گئے، تو آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لے کر مکہ سے طائف کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے کہا کہ طائف کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور وہ کم سے کم میری بات کو سنیں گے۔ اب وہاں پہ گئے، ان کے جو سردار تھے عبد یا لیل اور مسعود وغیرہ وغیرہ، ان سے اللہ کے نبی نے بات کی۔ وہ پورا واقعہ ہم نے سیرت کے بیان میں سن لیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کی جوتیاں تک خون میں تر ہو گئی۔ واپس آئے آپ مکہ کی طرف۔ اب آئے تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، غار ہرا کے پاس۔ غار ہرا جو ہے وہ طائف کے روڈ پر ہی ہے۔ غار ہرا میں آپ نے قیام کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا مکے میں، بولے جاؤ کسی نہ کسی قبیلے کے سردار کو بولو جا کر کہ کم سے کم ہم کو اپنی سرپرستی میں لے، بغیر اس کی سرپرستی میں ہم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت زید ابن حارثہ عقبہ ابن ابی معیط کے پاس میں گئے۔ عقبہ ابن ابی معیط، اس کو جب پتہ چلا، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ننگی تلواریں لے کر غار ہرا آیا، اللہ کے نبی کو ساتھ میں لے کر مکہ میں گیا۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے اعلان کیا محمد ابن عبداللہ کو نہتہ اور اکیلا مت سمجھو، یہ آج سے ہمارے قبیلے میں ہیں، اگر ان کے اوپر کسی نے حملہ کیا یا ان کو قتل کرنے کی سازش کی تو عقبہ ابن ابی معیط اور اس کے بیٹے اور اس کا پورا قبیلہ ان کی طرف سے کھڑے ہو کر تمہارے سے بدلہ لے گا۔ اللہ کے نبی کو وہ اپنی سرپرستی میں لے کر آئے، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جو آنے والے تھے، اب 11واں سال شروع ہو چکا تھا نبوت کا، ان سے ملاقاتیں کرنے لگے، کم سے کم وہ میری بات کو سن لیں گے۔ تو 6 لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے۔ وہ 6 لوگ اللہ کے نبی کو مینا کی ایک گھاٹی میں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 لوگوں سے، مدینہ والوں سے ملاقات کی۔ ان کو کہا دیکھو، اگر تم مسلمان ہو گئے نا تو تم کو جنت ملیں گی، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے قرآن دے کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ان کو قرآن کی آیتیں وغیرہ سنائی۔ اب وہ بیچارے مدینہ کے لوگ تھے، وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تم مدینہ جا کر وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ دین کی دعوت دینا، اگلے سال میں تمہارا یہیں پہ انتظار کروں گا۔ چلے گئے وہ لوگ مدینہ۔ اب اللہ کے نبی سال بھر ان کا راستہ دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں اگلے سال یہ لوگ کیا پیغام لے کر آتے۔ نبوت کا 12واں سال، اللہ کے نبی ان کو انہی گھاٹیوں میں تلاش کرتے تھے، اور ابو لہب اور ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے دیکھو ان کی بات سننا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون اور پاگل ہو چکے ہیں، یہ جادوگر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں، اس وقت میں آئے اور یہ 6 لوگوں کو تلاش کرنے لگے۔ تو یہ جو 6 لوگ تھے یہ اپنے ساتھ اور 6 لوگ، اس طریقے سے 12 لوگوں کی جماعت لے کر آئی۔ اب یہ جو 12 لوگ تھے، ان 12 لوگوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کلمے کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، ان کو بتایا، نماز سکھلائی۔ یہ 12 لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایک کام کرو، ہمارے ساتھ میں کوئی سکھانے والا بھیج دو۔ اللہ کے نبی نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ میں کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ میں مدینہ چلے گئے، اور اسد ابن زرارہ نے ذمہ داری لی کہ میں ان کو اپنے گھر پہ رکھوں گا۔ یہ 12 لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے، اسد ابن زرارہ بھی تھے۔ مدینہ جانے کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر نے ایسی محنت کی مدینہ والوں پہ، سعد ابن معاذ اور مدینہ کے سارے سردار، وہ ایمان میں پورے مدینہ میں 1 سال کے اندر مدینہ کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہا جس گھر کے اندر کلمہ اور ایمان نہ پہنچ گیا ہو۔
پورے مدینہ کے اندر ایمان کی بادیں بہاری چلنے لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے اگلے سال کا۔ اب پہلی جو بیعت ہوئی تھی 12 لوگوں کے ساتھ، اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ مینا کی گھاٹی جہاں پہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے، پہلے وہاں پہ سب پہاڑ تھے، ابھی سب توڑ دیے انہوں نے، وہیں پہ اللہ کے نبی نے ان سے یہ بات چیت کی۔ اب اگلے سال جب یہ آئے تو ان کے ساتھ میں 70 لوگوں کی جماعت تھی، 70 لوگوں کی۔ یہ پوری کے پوری جو جماعت لے کر آئے 70-80 افراد کی، حضرت مصعب ابن عمیر، اللہ کے نبی نے رات کے اندھیرے میں جب دیکھا ان کو تو آپ اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ میں لے کر آئے۔ حالانکہ حضرت عباس بھی ایمان میں داخل ہوئے تھے؟ نہیں داخل ہوئے تھے، وہ فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، لیکن فتح مکہ کی آخری جو رات تھی ایک دن پہلے کی، اس میں داخل ہوئے۔ سیرت کا بیان سننے والوں کو یاد ہوں گی یہ چیز۔ تو حضرت عباس باوجود مسلمان نہیں ہونے کے بھی، لیکن اب بھتیجے تھے، اس کے لیے اللہ کے نبی کے جتنے بھی چچا تھے اکثر ایسے تھے، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سرپرستی کی، یہ بھی آئے بات کرنے کے لیے۔ اب انصار مدینہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ انصار مدینہ نے، اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے مصعب ابن عمیر کی یہ پوری محنت اور پوری جماعت کو دیکھ کر۔ انصار مدینہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ مکہ والے آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو آپ کے مکہ والے جو ہے وہ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے خاندان میں ہیں، ہم لوگ یہاں پر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس کے لوگ بھی موجود ہیں۔ مدینہ والوں نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت کریں گے۔ وہاں پہ برا ابن معرور تھے، انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا یا ان کو ساتھ میں لے جانا معمولی چیز نہیں ہے، پورے عرب سے دشمنی لینے کے برابر ہے، کیا تم لوگ پورے عرب سے دشمنی لینے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت اسد ابن زرارہ نے کہا ہم لوگ تیار ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عباس کو گارنٹی دی کہ تم گھبراؤ مت، تم ان کو بھیجو ہمارے ساتھ میں، ہم ان کے جان کی حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے، ہم ان کو نہتا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، جب اللہ کا حکم آئے گا تب میں مدینہ کی ہجرت کروں گا۔ یہ ساری بات چیت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مدینہ والے اپنے راستے پہ دوسرے دن نکل گئے، اللہ کے نبی مکہ میں آ گئے، حج کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر، اور یہ جو مشرکین تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اکیلے ہو چکے ہیں۔ اب ابو جہل جو تھا، پہلا فارمولہ فیل ہو گیا قبیلے سے، خاندان سے باہر نکالنے کا، بولے دوسرا کوئی فارمولہ استعمال کرو۔ دوسرا فارمولہ یہ استعمال کیا گیا کہ مشرکین کی جو بیٹھک تھی، جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس کو دار الندوہ کہتے تھے، یہ سارے لوگ مل کے بیٹھے وہاں پہ، سارے قبیلے کے سرداروں کو بلایا گیا، اور وہاں پر شیخ نجدی کی شکل میں شیطان بھی اس مجلس کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔ ہر ایک سے رائے لی گئی کہ بولے یہ محمد ابن عبداللہ کا تو اب کام تمام کرنا ہے، مشورہ دو۔ کسی نے کہا کہ ان کو پہاڑ سے لے جا کے پھینک دو نیچے کھدان کے اندر، بولے نہیں اس طریقے سے اگر ان کو جو ہے پھینکا جائے گا یہ صحیح نہیں رہے گا۔ کسی نے کہا ان کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو۔ ابو جہل نے کہا دیکھو میرے ذہن میں ایک رائے ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلتے ہیں سارے قبیلے والے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو جگہ پہ ختم کر دیں گے۔ سارے قبیلے اگر ان کے قتل میں شریک رہیں گے تو پھر حضور کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان کی ہمت نہیں ہوں گی سارے قبیلوں سے جو ہے بدلہ لینے کی اور مقابلہ کرنے کی، اور جو بھی ان کی دیت ہوں گی وہ ہم لوگ ادا کر دیں گے۔ شیطان بھی اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑے ہو گیا، اس نے ابو جہل کو گلے سے لگایا، اس نے کہا بولے دیکھو میں جو ہوں سارے مفسدین کا باپ ہوں، میں
ہاں مطلب دنیا میں کہاں کہاں پہ کیا کرنے کا ہے وہ سب میں کراتا ہوں. شیطان نے کہا لیکن بولے بھائی مان گیا تیرے کو, تو میرا بھی باپ نکلا. بولے ہاں تیرے دماغ میں جو فارمولا آیا نا میرے بھی ذہن میں نہیں آیا. وہ کس نے کہا؟ یہ شیطان نے کہا ابو جہل کو, پیٹھ تھپ تھپایا اس نے. اب اس کے بعد اسی دن جس دن یہ مشورہ ہو رہا ہے اس کا جو دن تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت میں آرام فرما رہے تھے. دوڑے ہوئے آئے, دروازہ کھولا, کہا اے اللہ کے نبی آپ دوپہر کے وقت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا رفیق سفر؟ بولے رفیق سفر تم ہوں گے, تم میرے رفیق سفر رہو گے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی جب سے آپ نے ہجرت کا تذکرہ کیا تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ بھائی مکہ میں اگر تم کو تکلیف ہے, ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے تو تم لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کرو. تو صحابہ اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کر مکہ میں اپنی پراپرٹی اپنے گھر سب چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے, حضرت صہیب رومی کا. بہت سارے صحابہ, مکہ آلموسٹ جو ہے وہ خالی ہو چکا تھا. اب اللہ کے نبی انہوں نے صحابہ سے جب یہ تذکرہ کیا تو حضرت ابو بکر سے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا ہے. تو حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو میں نے 2 اونٹنیاں اسی وقت سے تیار کر کے رکھ دی تھی. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ 2 اونٹنیاں خاص میں نے ہجرت کے سفر کے لیے تیار کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی میں خریدتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ میری طرف سے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, آپ نے سودا کیا, اس اونٹنی کو خریدا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تم تیار رہنا, ہم کو یہاں سے ہجرت کرنا ہے. اب اللہ کے نبی وہ رات جس رات کے اندر ہجرت کرنا تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے پورے مکے والوں کی جو امانتیں تھی. آپ سوچو اللہ کے نبی کو یہ لوگ جادوگر کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, اس کے باوجود مکے والوں کا سونا چاندی پیسے زیورات وغیرہ کس کے پاس رہتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس. آپ کو امین اور صادق اسی لیے کہا جاتا تھا. وہ امانتیں آپ نے حضرت علی کے حوالے کی, ان کو اپنے بستر پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد کہا کہ یہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر کے تم بھی مدینے کی طرف روانہ ہو جانا. اور باہر مشرکین ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں انتظار کرتے ہوئے کہ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے باہر نکلیں گے ہم ایک ساتھ میں حملہ کر دیں گے اور اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. مگر میرے محترم بزرگو دوستو یہ تو خدا کا نظام ہے. اللہ کے نبی یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہاتھ میں ریت لی, دونوں طرف اس کو پھینک کر آپ ان کی آنکھوں کے سامنے نکل رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا, ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا تو وہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکے. آپ پیدل نکلے, حضرت ابو بکر کے گھر پہ پہنچے. حضرت ابو بکر تو انتظار ہی کر رہے تھے. ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جو راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں جو راستہ طائف کو جاتا تھا وہ راستے پہ لے کر چلے. اور اس راستے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل سور. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے, ہم لوگ اس غار میں قیام کریں گے اور جب مکے کے حالات برابر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ مدینے کی طرف نکلیں گے. بولے ٹھیک ہے. اب وہ جو غار ہے میرے محترم دوستو وہ 5413 فٹ کی اونچائی پر ہے زمین سے. سوچو آپ, غار سور جو ہے نا وہ زمین سے 5413 فٹ کی اونچائی کے اوپر ہے. اور اس کا جو راستہ ہے
اب وہ پرانے زمانے کا دے دو چھوڑ کے آج کے زمانے میں، کیونکہ میں الحمدللہ غار ثور کی زیارت کر کے آ چکا ہوں اور وہ پورا راستہ ہم چڑھے اوپر، تو وہ جو راستہ ہے وہ مشکل سے 2 بالش کا راستہ ہے، اس میں اگر ذرا سا بھی پیر ادھر سے ادھر پھسلا کہ سیدھا آدمی نے کہاں گرنا؟ کھائی کے اندر۔ کھائی میں ایک بار گرا اس کے بعد میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ راستہ بھی جو ہے اتنا خطرناک، کوئی راستہ واسطہ نہیں بنے ہوا ہے وہاں پہ، بس ایسی بنا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ سفر طے کرنا۔ تو سوچو آج کے زمانے کا یہ حال ہے، 1450 سال پہلے رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے وہ 5413 فٹ کا راستہ کیسے طے کیا ہوگا؟ نوکیلے پتھر، سنگلاخ پہاڑی وہ، اور نیچے سے اوپر تک وہاں جب گئے تو وہ غار بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ غار جو ہے ایک دم اے سی وغیرہ لگا ہوا تھا اس غار کے اندر، بلکہ اس غار کے اندر سالوں سے وہ بند پڑا ہوا غار تھا۔ حضرت ابوبکر اندر داخل ہوئے، اس میں سانپ ہو سکتے تھے، بچھو ہو سکتے تھے، اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر نے وہ سارے سوراخوں کے اندر اپنی جو چادر تھی اس کو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے وہ سارے سوراخوں کے اندر بھر دیے، غار کو اچھی طرح سے پاک صاف کیا، اور ایک جو سوراخ تھا وہ باقی رہ گیا تھا، اس پہ اپنے پیر کا انگوٹا رکھا اور اللہ کے نبی کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر کے زانو پر آپ آرام کرنے لگے اور حضرت ابوبکر بھی لیٹ گئے، کیونکہ غار بہت لمبا چوڑا بنے ہوا ہے، وہ میں اس کے ایک دم اندر تک جا کے آیا ہوں، اس کے اندر بھی ایسا پورا ایک دو آدمی آرام سے سو سکتے ہیں، اتنا بڑا غار ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ سو گئے اور اللہ کے نبی نے ان کے زانو پر سر رکھا اور اللہ کے نبی بھی آرام کرنے لگے، لیکن ایک سوراخ جو بند کرنے کا رہ گیا تھا وہاں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے پیر کا انگوٹا رکھ دیے، اور وہ جو سوراخ تھا میرے محترم دوستو، اس کے اندر ایک زہریلا سانپ تھا۔ وہ سانپ کو باہر نکلنا ہے، اس کو جگہ نہیں ملی، اس نے حضرت ابوبکر کے پیر پہ کاٹ لیا۔ اب جب وہ کاٹا اس نے تو حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف ہوئی، انہوں نے اپنا پیر ہٹا دیے، وہ سانپ باہر نکلا اور ان کے آنسو جو تھے وہ اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اپنے اپنے منہ سے لعاب دہن نکال کر وہ زہر والی جگہ پر جب لگایا تو چونکہ اللہ کے نبی کے تو تھوک میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا تھی، تھوک میں بھی، تو آپ کے تھوک کے لگتے ہی وہ زہر کا پورا اثر ختم ہو گیا، لیکن سانپ باہر نکلا اور اللہ کے نبی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ سانپ کون ہے؟ یہ ایک جن ہے۔ کون ہے بھائی؟ یہ جن ہے، جن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا اللہ کے آخری نبی اپنے وطن سے جب ہجرت کریں گے تو وہ اس غار میں قیام کریں گے۔ بولے یہ 750 سال سے میرا انتظار کرتے ہوئے غار میں پڑا ہے۔ کتنے سال سے بھائی؟ ہاں 750 سال سے غار کے اندر انتظار کرتے ہوئے پڑا ہے، اور آج وہ مبارک وقت اور مبارک لمحہ میرے دیدار کا آیا تو تمہارا پیر درمیان میں تھا، وہ تم کو کاٹنا نہیں چاہتا تھا، مجبوراً اس کو تمہیں کاٹنا پڑا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا معجزہ۔ ہاں ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ اللہ کے نبی جب راستے سے جاتے تھے تو درخت آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر آپ کو کیا کرتے تھے بھائی؟ سلام کرتے تھے۔ ہاں وہ ٹاپک ابھی نہیں ہے، وہ آگے آئیں گا انشاءاللہ۔ ابھی ہجرت کا واقعہ، اس کے بعد دوسرا دن جب ہوا تو مشرکین جو تھے یہ گھر کے باہر تلواریں ننگی لے کر جو کھڑے ہوئے، ابو جہل نے دیکھا کہ گھر میں سے تو کوئی نہیں نکل رہا ہے، دن نکل گیا، سورج نکل گیا، اندر داخل ہوا، وہ دیکھا کہ ایک آدمی بستر پہ سویا ہوا ہے، اس نے چہرے سے جب کمبل ہٹائی تو وہ حضرت علی تھے۔ اس نے پوچھا محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ بولے مجھے کیا معلوم۔ اس نے حضرت علی کو تماچے رسید کیے، فوراً باہر نکلا اور کہا لوگو محمد ابن عبداللہ تو ہم کو یہاں سے جا چکے ہیں، وہ
ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ تو یہاں پر نہیں ہے. چلو ان کے دوست حضرت ابو بکر کے گھر پہ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے, پتہ چلا کہ وہ بھی گھر پہ نہیں ہیں. ان کی بیٹی حضرت اسما وہ گھر میں تھی. ابو جہل نے ان کو بھی چہرے پہ 2-4 تماچے مار دیے. اس کے بعد ابو جہل نے اپنے لوگ چاروں طرف پھیلائے, کہا کہ ابھی یہ لوگ اگر رات میں نکلے ہیں, زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے, ان کو تلاش کرو. اب وہ جو غار ثور کا جو پہاڑ ہے اس کے نیچے یہ لوگ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے, ہو سکتا وہاں ہوں گے. دوسروں نے کہا کہ نہیں وہاں کیسا کیا ہوں گے, پرانا غار ہے, اس کے اندر کہاں سے انسان ہوگا, پھر بھی چلتے ہیں بولے. اب مشرکین کی یہ جو جماعت تھی پہاڑ پہ پہنچی, وہ غار کے پاس. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو حکم دیا غار کے منہ پر جالا تننے کے لیے. کیا کرنے کے لیے بھائی؟ جالا تننے کے لیے. مکڑی نے پورے غار کے منہ پہ جالا تن دیا. کبوتری نے وہاں پہ آ کے انڈے دے دیے اور یہ لوگ پہنچے وہاں پر. اب وہ جو غار کی بناوٹ ہے میرے محترم دوستوں, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں فزیکلی اس کے اندر داخل ہو کر آیا ہوں, تو میں آپ کو اس کا نقشہ بتا سکتا ہوں کہ غار میں داخل ہونے کے بعد اگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے صرف پیر نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ پیر. مطلب جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اگر غار کے اندر دیکھنا ہے تو انہوں نے نیچے بیٹھنا, اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکنا اور ایسا جھانک کر دیکھے تو ہی غار کے اندر کا نظر آئے گا. کھڑے رہیں گے تو اندر کا نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا. وہ غار اس طریقے سے بنا ہوا ہے غار ثور. اب یہ سارے وہ غار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک نے کہا بولے غار میں دیکھتے ہیں. تو دوسرے نے ایک دوسرے سے کہا ارے بولے بے وقوف, غار کے اندر اگر یہ لوگ رات میں جاتے تھے تو نہ اس کے سامنے جالا تنا ہوا ہوتا تھا اور نہ ہی وہاں پر کبوتری کے انڈے ہوتے تھے. اور یہ دونوں جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا, الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی, اگر انہوں نے اپنے پیروں کو بھی دیکھا تو ہم دونوں ان کو نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت, ہمارے ساتھ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اللہ فرماتے ہیں ان کے دل پر ہم نے سکینہ کو نازل فرمایا. کس کو نازل فرمایا؟ ہاں سکینہ نازل فرمایا, سکون اطمینان اندر تک ہو گیا. اور وہ لوگ پھر نیچے چلے گئے. 3 دن تک اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر نے اس غار میں قیام کیا. کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک. روزانہ حضرت اسما گھر سے کھانا وغیرہ بنا کے لے کر آتی. حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر وہ مکہ والوں کی اطلاع دیتے اور آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے آتے اور بکریوں کا دودھ آپ کو پلاتے. 3 دن کے بعد آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ وہی دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق, عامر ابن فہیرہ, اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں سفر اگر کرنے کا ہے تو اس کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, گائیڈ جسے ہم کہتے ہیں. بغیر گائیڈ کے آپ سفر نہیں کر سکتے تھے. تو عبداللہ ابن اریقط وہ مسلمان نہیں تھے, مشرک تھے, لیکن حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, ان کو ایک اماؤنٹ دے کر کہ بھائی تم نے ہم کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا. وہ بھی آ گئے اپنی اونٹنی لے کر, اور یہ 4 لوگوں کی جو جماعت تھی وہ مکہ سے ہجرت کر کے پھر کہاں کے لیے روانہ ہوئی؟ مدینہ کے لیے. یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ. یہ 4 لوگوں کی جماعت. اب یہ چاروں کی جماعت مدینہ کے لیے جب غار ثور سے نکلی, اسی دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ مکہ سے پیدل نکلے. کیسے نکلے بھائی؟ ہاں یہ پیدل نکلے مکہ سے مدینے کے طرف. اب اس واقعے میں تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک محرم تھی جس دن اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے، اور مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا کہ وہ ایک ربیع الاول تھی جس دن اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے نکلے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب یہ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن جو لوگ سیرت کا بیان، ابھی ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جو ہر جمعہ کو پابندی سے سیرت سنتے تھے، اس کے آگے کے پورے حالات ان کو یاد آ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، مگر ابھی چونکہ وقت کا تقاضا ہے تو یہاں تک کا جو واقعہ ہے، آگے کا اگر واقعہ آپ کو سننا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو سیرت کے اندر سننے کے لیے ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔